بات تنسیخ نکاح کی آئی تو چلو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ تنسیخ نکاح کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کے نتیجے میں اس عورت کے بہت سارے حقوق اس مرد کے ذمے لازم ہو جاتے ہیں، اور شرعی طور پر اس مرد کے لیے ان تمام حقوق کو پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر وہ مرد ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا، عورت کی حق تلفی کرے گا، تو عند اللہ تو مجرم ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے کہ عورت اب ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے یہ اپنے حقوق سے محروم رہے اور عورت کے اوپر یہ ظلم و ستم ہوتا رہے۔ ایسا نہیں، بلکہ عورت کو ایسی صورت میں یہ حق دیا گیا کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے یا تو شوہر کو اس بات پر لے آئے کہ وہ اس کے حقوق ادا کرے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں آتا تو دوسرا راستہ عورت کے پاس یہ ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے اپنا نکاح ختم کرا دے، تنسیخ نکاح کرا دے۔ اب وہ کون سی وجوہات اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر ایک عورت عدالت میں تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کر سکتی ہے؟ فقہا نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں، میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے تو اس عورت کا نان نفقہ اس مرد کے ذمے لازم ہو جاتا ہے۔ نان نفقے میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں: خوراک، پوشاک اور مکان۔ اب مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی خوراک بھی پوری کرے، پوشاک کا بھی انتظام کرے اور مکان کا بھی انتظام کرے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب اگر کوئی شخص ان حقوق میں کوتاہی کرے، عورت کو نان نفقہ پورا نہ دے یا سرے سے نہ دے، اور ایسی صورت میں عدالت کے پاس جا کر عورت یہ مقدمہ دائر کرے، استغاثہ کرے کہ میرا شوہر میرا نان نفقہ ادا نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں عدالت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو بلا کر سرزنش کرے اور اسے ذمہ دار بنائے اس بات کا کہ وہ عورت کے یہ حقوق ادا کرے۔ اگر تو عدالت کے حکم کے بعد شوہر یہ حقوق ادا کرنے لگ جائے تو بڑی اچھی بات، لیکن اگر عورت پھر شکایت کرتی ہے کہ شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، نان نفقہ پورا نہیں دے رہا، تو ایسی صورت میں عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یک طرفہ کارروائی کر کے نکاح کو ختم کر دے۔ ایسے شوہر کو متعنت کہا جاتا ہے جو نان نفقہ دینے میں کوتاہی کرے۔ اسی طرح جب نکاح ہوتا ہے تو عورت کے جو جنسی حقوق ہیں ان کو پورا کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اب اگر ایک شخص بیوی کے جنسی حقوق پورے نہیں کر رہا اور ایک عورت جا کے عدالت میں مقدمہ دائر کرتی ہے تو ایسی صورت میں عدالت شوہر کو طلب کرے اور تحقیق کرے۔ اگر تو وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا ٹھیک ہونا ناممکن ہے تو ایسی صورت میں تو عدالت فوری طور پہ نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہے
ایسی کمزوری ہے کہ جس کا علاج ممکن ہے، تو ایسی صورت میں عدالت شوہر کو ایک وقت دے، ایک عرصہ اور ایک مدت دے کہ اس میں اپنے آپ کو وہ ٹھیک کر لے۔ اگر ٹھیک کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ میاں بیوی ہیں اسی طرح رہیں گے۔ لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، اور عورت کا مطالبہ یہی ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہوں گی، تو عدالت یک طرفہ کارروائی کر کے نکاح ختم کر دے۔ اسی طریقے سے ایک شوہر بیوی کو زد و کوب کرتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی بعض فقہا نے اجازت دی ہے کہ عورت عدالت میں جا کے ایسے شوہر کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، اور عدالت شوہر کو سمجھا بجھا کر ٹھیک کرنے پر آمادہ ہو۔ اگر شوہر ٹھیک ہو جائے تو اچھی بات، لیکن اگر شوہر صحیح نہیں ہوتا تو عورت کو ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے۔ لا یضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، ایسی صورت میں بھی عدالت اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت آ کے مقدمہ دائر کرتی ہے کہ اس کا شوہر عرصہ ہوا غائب ہے، جس کی وجہ سے عورت کو نان نفقہ نہیں مل رہا، اس کی جنسی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اور اب اس کو اجازت چاہیے کہ وہ نیا نکاح کر لے، تو ایسی صورت میں عدالت اس مرد کی تحقیق کرے کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، کہاں ہے۔ اس شوہر کو مفقود الخبر کہا جاتا ہے، یعنی ایسا شوہر جو بالکل غائب ہو گیا، اور ایسا غائب ہوا کہ لا یعلم احی ہوا ام میت، کوئی پتہ نہیں کہ زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں، تو عدالت تنسیخ نکاح کا حکم جاری کر سکتی ہے، عورت کے اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر میں کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں، بیوی کو شکایت ہے کہ مجھے شوہر سے اس کی فلاں بیماری کی وجہ سے نفرت ہے، مثلا جنون، پاگل پن، جذام، کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری، یا مختلف دیگر ایسے عیوب اور ایسی بیماریاں جو قابل نفرت اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی بعض فقہا نے اجازت دی ہے کہ عورت عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتی ہے تنسیخ نکاح کا، اور عدالت شوہر کو اپنے علاج معالجے کی ترغیب دے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اچھی بات، اگر ٹھیک نہیں ہوتا اور عورت کا مطالبہ یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، تو پھر عدالت نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ چند وجوہات ہیں، اس میں بہت تفصیل ہے، فقہا کی اختلافات بھی ہیں اور تشریحات بھی ہیں۔ میں نے اجمالی طور پہ ایک خاکہ آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ چند وجوہات اور اسباب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے عدالت تنسیخ نکاح کا حکم دے سکتی ہے، اور اس میں یک طرفہ کارروائی ہو سکتی ہے، شوہر کو اطلاع دے کر یا شوہر کو اطلاع دیے بغیر بھی بعض جگہوں پر۔ لیکن خلا کے اندر ضروری ہے کہ مرد اپنے منہ سے زبانی طور پہ یا تحریری طور پہ طلاق دے، تب خلا میں طلاق ہوگی، اس کے بغیر طلاق نہیں۔